پاکستان کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس فاتح میزائل کا کامیاب تجربہ 2025 میں پاکستان نے ابھی تک دو مزید میزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا، جس میں پاکستان نے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ابدالی کے بعد فاتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کر لیا۔ انٹر سروسز پبلک ISPR کے مطابق پاکستان آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کے سائنسدان و انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فاتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ یہ تجربہ ایکس اینڈ ایس مشق کے تحت کیا گیا۔ ISPR نے کہا کہ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلیٰ درستی شامل ہے۔ تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ پاکستان کا اس کے بعد ابدالی میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا تھا۔ ابدالی میزائل کا تجربہ واضح رہے کہ 3 مئی کو پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھی۔ ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ نریندر مودی نیتن یاہو اور ٹیموں کی کاپی۔ بلاول بھٹو کا انڈین وزیر اعظم کے بارے میں وہ بیان جسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیموں سستی کاپی نہیں ہوتی۔ اگرچہ انہوں نے مودی پر درست تنقید کی اور ان کا موازنہ نیتن یاہو سے کیا۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ 4 روزہ کشیدگی ختم ہونے کے باوجود دونوں ممالک میں سفارتکاری اور بیانات کا سلسلہ اب بھی نئے تنازعات کو جنم دے رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو امریکہ میں پاکستانی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، کا ایک بیان بھی اس تناظر میں سامنے آیا، جسے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ سراہ رہے ہیں تو دوسری جانب چند لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اس بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جنہوں نے خود بھی حال ہی میں ایک متنازع اب پاکستان جو ہے ہر لحاظ سے انڈیا سے آگے ہے۔ پاکستان 5th جنریشن طیارے چین دے رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان ہر طرح سے انڈیا سے آگے ہو چکا ہے۔ فوجی تصادم میں ہونے والے نقصانات آپریشن سے حاصل ہونے والے نتائج سے زیادہ اہم نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ جب 7 مئی کو انڈیا نے پاکستان کے اندر حملہ کیا تو اس کے 5 منٹ بعد اسلام آباد کو اس بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ ایک یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آپریشن 8 گھنٹے میں ناکام ہوا تو پھر اس نے مذاکرات کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ کہنا تھا لیفٹیننٹ جنرل انڈیا کے، جو انہوں نے گیدڑ بکی دی، یہ سراسر غلط ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ایکس اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا وہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کریں گے۔ گھر گھر سندور مہم کی تردید کے باوجود بی جے پی پر سیاسی جماعتوں کی تنقید۔ آپ سندور کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے مختلف علاقوں میں انڈین فوجی کارروائی کے بعد جہاں ایک جانب انڈین حکومت کی جانب سے اہم کامیابی کی دعوے کیے جا رہے ہیں، تو وہیں اس حوالے سے انڈیا میں سیاسی تنازع بھی طول پکڑتا جا رہا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی ہلچل تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ انڈیا میں حزب اختلاف نے آپریشن سندور پر پارلیمانی اجلاس کا مطالبہ کیا اور حکومت سے مستقل یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حکومت پارلیمان کے سامنے اس فوجی آپریشن کی پوری تفصیل پیش کرے۔
گزشتہ روز ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے امریکی صدر کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارت کی کوئی بھی ٹیکنالوجی پاکستان کے مسائل کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ بھارت نے چند ہفتے قبل ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق یہ میزائل آواز سے 5 گنا زیادہ تیز رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ کیونکہ اس میزائل کی ٹیکنالوجی مختلف ہے، دوسری جانب پاکستانی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی انڈیا کے میزائلز کے مقابلے میں بہترین اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھارت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ وہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو ناکام نہیں بنا سکتا۔ پاکستان دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سے لیس میزائل رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس کون سے میزائلز ہیں؟ کیا انڈیا کے ہائپرسونک میزائلز کی ٹیکنالوجی پاکستان کے میزائل کی نسبت زیادہ ایڈوانس ہے؟ اور کیا یہ میزائل پاکستان کے لیے تھریٹ کا عنصر پیدا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے جاننے کے لیے چند دفاعی ماہرین سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی انڈیا کی ٹیکنالوجی کے مقابلے کتنی بہتر ہے۔ پاکستان کے پاس میزائل کی کون سی ٹیکنالوجی ہے، یہ تو سب ہی جانتے ہیں۔ پاکستان کا یہ نظام 1980 کے آخر میں شروع ہوا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ بھارت کا یہ نظام پاکستان کی نسبت تقریباً 18 سال پرانا ہے۔ بھارت میں میزائل بنا رہا ہے۔ صرف اس ادارے کی کم از کم 50 سے زیادہ لیبارٹریز بھارت کے طول و عرض میں موجود ہیں۔ مطلب کتنا وسیع اور جامع پروگرام ہے، اور بھارت اس پر کتنا وسائل لگا رہا ہے۔ پاکستان کے میزائل بنانے کے مقاصد عالمی سطح پر ممالک کو نشانہ بنانے نہیں ہے، جبکہ بھارت کا جو پروگرام ہے اس میں آج بھی 13 سے زیادہ ایسے میزائل پر بیک وقت کام ہو رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت کے پروگرامز میں پرتھوی، دھن موش، ساگریکا، براموس، پھر اگنی سیریز کے 5 سے 6 میزائل ہیں۔ ان کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بھارت ایک بہت ہی جامع اور وسیع پروگرام پر کارفرما ہے۔ مایع اور ٹھوس ایندھن میں کیا فرق ہے؟ مایع اور ٹھوس ایندھن میں فرق اس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ میزائل جو مایع ایندھن پر چلتے ہیں، اس کا ایندھن ہر وقت تیار کر کے نہیں رکھا جاتا بلکہ لانچ کرنے سے آدھا گھنٹے قبل تیار کر کے لوڈ کیا جاتا ہے، جبکہ ٹھوس ایندھن کے میزائل کو فوری طور پر فائر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے 1998 کے بعد دوسری جنریشن کے میزائل بنانے تیار کیے جو شاہین سیریز کے میزائل ہیں، جن کی 4 اقسام تھی۔ شاہین 1 کی رینج 750 کلومیٹر، شاہین 1A کی 900 کلومیٹر، شاہین 3 کی 2750 کلومیٹر ہے۔ پہلی اس جنریشن کے میزائل کی ٹیکنالوجی فرق یہ ہے کہ یہ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت لانچ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ زیادہ ایڈوانس ایفیشینٹ ہے۔ مایع ایندھن سے چلنے والے میزائل کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ لانچ سے قبل ہی اس کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً عراق کے پاس ایسے سینکڑوں میزائل تھے جسے ہی اس کی فیولنگ شروع کرتے تھے۔ امریکہ سیٹلائٹ اس کو پک کر لیتی تھی، ان کی فیولنگ ہو رہی ہے، جس کے بعد امریکہ لڑاکا طیارے فوری طور پر ان کو لانچ سے قبل ہی تباہ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دیگر طاقتوں نے ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائل بنائے، کیونکہ وہ فوری طور پر لانچ کیے جا سکتے ہیں اور دشمن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اسے مار گرائے۔ ہمارا میزائل بنانے کا واحد ہدف یہ ہے کہ ہم بھارت کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رکھیں۔ ہمارا مقصد دنیا کے کسی بھی ممالک پر حملہ کرنا نہیں، اور نہ ہی ہم اپنے وسائل اس پر ضائع کرنا چاہتے ہیں۔
ہمارا اس سیریز کے 2750 کلومیٹر تک کے میزائل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھارت کی سرحدی حدود کے کسی بھی حصے کو ہدف بنا سکیں۔